شہید SSP چودھری اسلم کی شریک حیات کے ساتھ موجود ہوں۔ ایسے چودھری صاحب کو تو 12 سال ہونے کو آ رہے گئے، پہلے کدھر سے سارے جو غلط ہے وہ غلط ہے، گینگ وار۔ ان کی شہادت سے پہلے کال کر کے دھمکی دی تھی۔ کفن باندھ کے وزیرستان اتروں گا۔ چودھری صاحب کو میں نے کک ماری، جاؤ تمہارے باراتی آگے نہیں تھے۔ چودھری صاحب کی شہادت پہ آپ روئی نہیں تھی۔ چودھری مجھے خواب میں کہتا ہے کیا ورڈنگ بولی آپ نے میری باڈی کے اوپر۔ دھرندر مووی جو ریلیز ہوئی ہے کو ہائی لائٹ کیا ہے رحمان کے کریکٹر کو کہ چودھری اسلم اجرتی قاتل ہے، مقابلہ کروں گی نا کانٹے کا۔ میں نے اس کو جب کھینچا میں نے کہا دنیا میں باپ کو بے عزت نہیں کرنا، رونا نہیں، میں ٹھوک دوں گی آپ۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ وہ آپریشن ایک ناٹک تھا۔ یاد کرا دوں سب کو، بولا بھاڑ میں جائے، میں آ رہا ہوں۔ کیا تھا اس نے کوئی جیکٹ پہنی؟ کوئی بات ان سے براہ راست کہہ سکتی ہوتی تو آپ کیا بات کریں؟ میں وہ راز آج تک نہیں آؤٹ کروں گی کسی کی۔ عورت بے وفا تھی، بات تو ہم کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتے۔ انڈیا کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالحسیب اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی خاص شخصیت پہ تبصرہ کرنے آیا ہوں جو ایک ہمت اور جذبے کی ایک اعلیٰ مثال تھے۔ پاک و ہند میں آج کی تاریخ میں پاک و ہند میں ان کا چرچا دوبارہ جو ہے وہ زور و شور پکڑ چکا ہے، اور ان کی زندگی کہیں تو جب وہ حیات تھے تو وہ ہمیشہ دہشت گردوں کے نشانے پہ رہے، اور جب وہ شہادت نوش کر گئے تو وہ قوم کے لیے، اس یوتھ کے لیے، نئی نسل کے لیے اور خاص طور پہ پولیس افسران کے لیے ایک اعلیٰ مثال بن گئے۔ میں بات کر رہا ہوں شہید SSP چودھری اسلم کی۔ میں آج ان کی شریک حیات کے ساتھ موجود ہوں۔ بہت ہی آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے ہوں گے، ان کا بہت چرچا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ۔ بہت ہی جانباز خاتون ہے، اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چودھری صاحب کی جو جذبہ تھا، جو ہمت تھی، ان کے پیچھے اگر کوئی شخص تھا تو وہ یہ تھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ان کی شریک حیات نورین اسلم صاحبہ۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ نام بس ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ اچھا بھابھی، ہم نے دیکھا کہ حال میں ایک مووی ریلیز ہوئی، دھرندر۔ جی، اس مووی کے اندر چودھری اسلم صاحب کا کردار تھوڑا سا منفی دکھایا گیا۔ منفی کے ساتھ ساتھ ان کا کیریکٹر جسے کہتے ہیں نا، یوتھ کے لیے تو ایک اچھا کیریکٹر دکھایا گیا، لیکن ایک اخلاقی طور پر ان کو تھوڑا سا ڈیولش دکھایا۔ اس وقت ہم یوتھ نہیں دیکھ رہے۔ یوتھ کے لیے، پاکستان کے لیے میں نے 12 سال کردار کو یادگار بنایا آنے والی۔ ہم یہاں پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایکٹر کے خلاف نہیں ہیں، ایکٹر تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے اپنا معاوضہ لے کر۔ باقی یہاں پہ جو ہے وہ مافیا ہے بیک میں۔ اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک تو ہمارے ملک پہ جب اٹیک ہوا اس کے بعد ہی یہ چیزیں عمل میں آئیں۔ ایسے چودھری صاحب کو تو 12 سال ہونے کو آ رہے گئے، پہلے کدھر سے سارے۔ اور دوسرا، لیاری کو انہوں نے بڑا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لایا، جبکہ لیاری کی عوام غلط نہیں ہے۔ میں عوام کے خلاف نہیں ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، گینگ وار۔ اس کو اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ چودھری اسلم نے کتنے کام کیے پاکستان کے اندر۔ کوئی ایسا مشن، کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں نہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ڈر گئے۔ طالبان بھی تھے یہاں جن سے انٹرنیشنل مارکیٹ بھی خوفزدہ ہوتی ہے۔ چودھری صاحب تو ترجمان طالبان پاکستان نے بھی جب کال کی تو مطلب خوفزدہ تو نہیں ہوئے، بلکہ اپنے گھر آ کے بات چھپا دی، مجھے کسی اور نے بتائی۔ پھر میں نے ان سے تصدیق کی شہادت سے 2 مہینے، بولا ہاں تو کیا ہو گیا، ایسے تو روز ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہمیں بھی بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہے، ایک گردش میں تھی یہ بات کہ ان کی شہادت سے پہلے ان کو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے کال کر کے دھمکی دی تھی، جی، تو ان کا شاید جواب کیا تھا؟ شاید ہے۔ اس کا جواب یہ تھا، جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ آج بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہیں CID میں۔ انہوں نے کہا کہ مانا ہے چودھری اسلم تم بہت دلیر ہو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، تم ہمیں نقصان دے رہے ہو اور ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس نے بہرحال 20 منٹ گالیاں دی۔ بہرحال آخر میں یہ ہوا کہ بولا میں کراچی صاف کرنے کے بعد کفن باندھ کے وزیرستان اتروں گا۔ اب وزیرستان بڑا ہے یا لیاری بڑا ہے، فیصلہ عوام کا ہوگا۔ کہ چودھری نے کہا کہ اگر میری زندگی رہی نا
یا میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، اور میوہ شاہ میں آپ کی قبر ہوگی۔ کراچی آئے تو آپ رحمان کا جو کہتے ہیں ڈکیت کا، وہ بڑے ہیں یا شاہد اللہ شاہد؟ جہاں پہ ایک دھمکی جاتی ہے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چودھری نہ چھٹی پہ کبھی گیا اس دوران، پوری زندگی مطلب جو بھی ایک عمرہ پیکج چھوڑ کر، اور نہ کبھی گھبرایا نہ باز آیا، وہ اپنے مشن میں آگے ہی بڑھا ہے۔ بالکل۔ اچھا بھابھی، 19 ستمبر 2011 آپ کے گھر پہ بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا گیا، اس ٹائم پہ آپ کہاں تھیں اور چودھری صاحب کہاں؟ ہاں، یہ بات بڑی وہ یہ کوئی کہتے رہے کہ انفارمیشن سینٹر ہے فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ میرا گھر تھا، میرے بچے تھے اور میرے ورکر تھے، میرے گن مین تھے، وہاں 8 شہادتیں ہوئیں، ہم موقع پہ تھے۔ چودھری صاحب 4:45 آئے تھے اس دن صبح۔ تو رات جب میں نے ان کو کال کی 2:30-3 کے قریب، میں نے کہا اگر آج آگے تو آپ مجھے سوتے میں نہیں جگانا، مجھے کچھ لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا بالکل، آپ نے اس کیفیت کا اظہار کیا؟ ہاں، کہ مجھے ایک نیند کے دورے پڑ رہے تھے، زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بولا بھی آپ کوئی اور چیز نہیں بولنا، خدا کے لیے میں ایک چیز کے پیچھے لگا ہوا ہوں، کوئی گاڑی بارود سے بھری آئی ہے، پاسورڈ غلط ہو گیا، وہ گھر میرا اڑنا۔ کچھ لوگوں نے کہا چودھری اپنے گھر کو، چودھری کے گھر کی اگر ایک چیز ٹوٹی ہو نا پھر تو شک کچھ بات کی بات ہوتی ہے۔ 350 کلو لگایا۔ قدرت نے مجھ سے مین گیٹ سارے بند کرا دیا، آگے میں نے گاڑیاں جام کر کے بند کر دی، اور رات 12 بجے اسلم کو میں نے کہا دوسرے گیٹ سے آنا، آپ اس گیٹ سے نہیں گھسنا گھر میں۔ آئے تو بس تھوڑی دیر، بولا میں یہ کر رہا تھا اور نہیں ملے۔ میں نے کہا چلو سو جاؤ۔ صبح 7:20-21 یا 22 پہ میں باہر آئی، آنکھ کھلی میری، بچوں کے پاس، بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، تینوں بیٹے، اور میں نے میٹ سے کہا ان کو 7:45 بھیجا کرو، جلدی مت بھیجو، تھریڈ ہے میرے بچوں کو، خالی اسکول میں ہے۔ نیچے پارکنگ ایریا، پارکنگ لائٹس گاڑیوں کی جل رہی تھیں، سٹارٹ تھی گاڑی، اے سی آن تھے، جو سوزوکی آئی وہ ہٹ کر گئی اس کو۔ وہ گڑا میرے خیال میں میڈیا وہاں موجود تھا، 30 اور 29، 30 چوڑا 29 ڈپ، تو سارا کچھ جس کو جب غازی بناتا ہے خدا نا، تو 2 کمرے بچے تھے جس میں ہم تھے، اور اگر انٹیریئر ڈیزائننگ میری نہ ہو رہی ہوتی تو میرے خیال میں آدھی فیملی میری ڈیتھ کر جاتی، شہادت ہو جاتی۔ اچھا بالکل۔ اچھا بھابھی، مجھے بتائیں اور چودھری صاحب کو میں نے کک ماری، جاؤ تمہارے باراتی آگے نیچے، اب لڑو، مجھے بغیرتی کی موت نہیں، اتنے میں بلیک آؤٹ ہو گیا، وہ کیمیکل کا ہوتا ہے کوئی نا، تو اس کو وائٹ ڈریس ہی پہنا ہوا تھا، بولا میرے پیچھے آؤ کلمہ پڑھ لو، جنریٹر بلاسٹ کر گیا، پورے کمرے میں آگ۔ میں نے کہا سر میں نہیں ابھی نہیں مرتی، جاؤ باہر۔ بولے یہ بیانوں کے تو یہ ننگے پاؤں نیچے آ گئے روڈ پہ، پھر جو روڈ پہ ہوا زمانے نے سنا۔ جب سسٹم بحال ہوئے 5-1 منٹ بعد موبائل کی، تو میں نے اس کو کال کی اوپر سے، کہتا ہے، میں نے کہا آج جواب بڑا ٹائٹ دینا، مرد بننا۔ بولا ساتھ، میں نے کہا ساتھ ہی تو ہوں، کب نہیں، کب ساتھ چھوڑا آپ کا، آپ کے ساتھ ہی تو چل رہی ہوں۔ بولا پھر آج زمانہ سنے گا۔ تو بہرحال زمانے نے دیکھا اور سنا، اور چودھری اسلم کسی جگہ پہ گھبرایا نہیں، نہ کبھی اس نے بلٹ پروف پہنی ہے، انہوں نے سنجے دت کو بلٹ پروف جیکٹ پہنائی ہے نا۔ پھر ایک یہاں پہ ایک پوائنٹ ہو رہا ہے کہ جن اور شیطان کے ملاپ سے 9 مہینے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو چودھری کہتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے دین اسلام کی مذہب کی عورتوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس کی ماں بڑی پاکیزہ باکردار عورت تھی، کہ غیر مذہب میں ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اچھا بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ 9 جنوری 2014 جب یہ افسوسناک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا چودھری صاحب کی شہادت کا، اس ٹائم پہ آپ کہاں تھی؟ میں گھر پہ بھاگتی ہوئی آئی تھی 3:30-4 کے قریب، مطلب 30-40 کا ٹائم تھا۔ تو سیدھی میں نے اپنی سسٹر کو کال کی، اسلم کا پوچھا، بولا وہ ناشتہ کر رہے ہیں بیڈ روم میں، بیڈ روم سے باہر نہیں آتے تھے وہ۔ بولا ایک پیرٹ تھا میرا چھوٹا سا، بولا اس کو ناشتہ کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کو روک کے رکھنا، میں آئی، اس کو جانے ہی نہیں دینا آج، شاید میری آخری ملاقات۔ اس دوران جب ناراض تھے ہم دونوں آپس میں، وجہ ایک ہی تھی، جو تھریڈ بہت زیادہ تھا، میری جنگ تھریڈ کی وجہ سے تھی، کہ آپ اپنی تو جنگ لڑتے رہو پر خود کو بھی تو سیف کرو نا۔
گھر ہے، فیملی ہے، بچے ہیں۔ مڑے ایک پل کو میں نے ان کا چہرہ دیکھا، بڑا ٹیوب لائٹ کی طرح ایک شائن سی تھی۔ میں نے اس کو کہہ دیا کیا ہو گیا، آج عورت بن گئے آپ، عورتوں کی طرح کریمیں لگاتے ہو آپ باتھ روم؟ وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہیں آپ، میں مرد ہوں، یہ دھندا میں نے زندگی میں نہیں کیا۔ شاید کہ وہ شہادت کی روشنی چمک تھی اس کے چہرے پہ۔ مجھ سے معافی مانگی اور حق بخشوائے اپنے سارے، پھر اس جگہ پہ آئے، بچوں کو بولا میں آج چھوڑ دوں؟ میں نے کہا اچھا آپ چھوڑ دیں۔ بولا اب آپ بتاؤ ناراض تو نہیں ہو مجھ سے نا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میں صرف اپنی وجہ سے نہیں ہوں، میں آپ کی ہی وجہ سے ہوں۔ بچہ میرا بڑا بیٹا تھوڑا شاور کر رہا تھا، لیٹ ہو رہا تھا، شاید حیات صاحب کی کالیں آ رہی تھی، میٹنگ تھی کوئی۔ بولا کہ مجھے بھی کالز آ رہی ہیں، بیٹا لیٹ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ چلے جائیں۔ یہ جب ٹول ہے نا جہاں پیمنٹ کرتے ہیں ٹیکس، ہاں اس سے ذرا سا کچھ سیکنڈ کی بات ہے، پھر ہم راستے میں کبھی بھی کنیکٹ نہیں ہوتے، میں نہیں ہوتی اس سے۔ اس نے کال کی کہ آج رات میرا دل چاہتا ہے میں ادھر نہ آؤں، یہ جگہ اس کو بہت بری لگتی تھی۔ میں نے کہا روز آنا نا گاڑیوں میں پیکنگ کر کے برتن تو بستر، تو میں نے کہا بہت مشکل ہوتی ہے میرے لیے۔ بولا تو میرا دل چاہتا ہے وہ دوسرے گھر کا کہہ لیں چلیں۔ میں نے کہا آج نہیں کل جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں سدا خوش رہنا تمہارے چودھری کا، خدا حافظ۔ 40 سیکنڈ یا 1 منٹ بلاسٹ، جو کہ میں نے یہاں سنا۔ مجھے اطلاع میرے کزن نے دی تھی، وہ بھی ماموں کے بیٹے تھے، کہ بھائی چودھری اسلم پہ حملہ ہو گیا ہے، شاید وہ زخمی یا دنیا میں نہیں رہے۔ بس اس وقت دل نے قبول کر لیا کہ آپ بنیں گے چودھری۔ بھابھی اس پہ بہت ساری کنٹروورسیز ہیں کہ آپ شہادت پہ، چودھری صاحب کی شہادت پہ آپ روئی نہیں تھی۔ کیوں روتی میں؟ میرا چودھری شیر مرد گزرا ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس وقت میں نے آن نہیں کیا، ایک دو چیزیں میرے باسی میں کی تھیں کہ وقت کو بریک ملا ہے، دہشت گرد خوش نہ ہوں۔ وجہ صرف چودھری کا کردار تھا۔ چودھری کے اچھا جب مجھے خبر مل گئی کہ لیاری میں مٹھائیاں اور ڈھول چیزیں ہوئیں، تو بتائیں میں روتی یا کیا کرتی؟ نہیں روئی میں، صرف اس لیے کہ اسلم کا خاندان اتنا کمزور نہیں۔ رونا تو انسان کا پوری زندگی جب تک ایک مسز جیتتی ہے، ٹھیک ہے، پر دنیا کے سامنے کیوں؟ کیوں میں بتاؤں کسی کو؟ آج 12 سال تک میں چلی ہوں، میرے راستے میں کیا نہیں آیا، پر میں ٹرن میں نے بھی نہیں لیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک یہ صرف مثال کی بھی بات تھی چودھری کے کردار کی، چودھری کی دلیری کی، کہ ایک بار پھر ملیں گے چودھری ہم تم سے۔ جب میں نے اس کے آخری رسوم تھی، جب اس کا باڈی لے کے تابوت لینے جانے لگے، میرے گارڈن میں پتہ نہیں ہے، ہم سارے کھڑے تھے، مجھے نہیں یاد، تو مجھے بلایا کہ آخری دیدار کرو۔ میں نے کہا یہ آخری ہے، اس کے بعد پھر ایک جگہ میں ملاقات باقی ہے۔ چودھری مجھے خواب میں کہتا ہے کیا ورڈنگ بولی آپ نے میری باڈی کے اوپر؟ پھر وہ شہید نہیں ہے تو کیا اس کا بھی دعویٰ کروں؟ شہید کے کنیکشن کیا ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ گارڈن سی آئی ڈی ہوا کرتی تھی، سی ٹی ٹی تو اب ہوئی ہے، اس ٹائم پہ سی آئی ڈی ہوا کرتی تھی، کئی حملے ہوئے۔ 11 حملے ہوئے چودھری پہ، جی بالکل، ہاں۔ کئی حملے ہوئے۔ جب ان حملوں کے بعد، ان حملوں کی خبر ظاہر ہے آپ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا تھا، جب ان نہیں حملوں مجھ سے چھپاتے تھے چھوٹے موٹے گات لگنے والے، یہ وہ ایک وہ ہوا تھا، یاد ہے پنجاب کالونی؟ وہ پنجاب کالونی کی اس میں تو میں رات 11:30 بجے غریب نواز ہوٹل پہ گئی تو انہوں نے سمجھا میں میڈیا پرسن ہوں، بولا وہ جن ہے اس کے ساتھ انجانی قوت ہے، پوری موبائل کے اندر ہی تھا اسلم، سارے بلڈ جوں گے بالوں سے، اس کو 1 انچ بھی نہیں چھوا۔ میں نے اگلے 10 منٹ میں نے کہا میں گھر مانگتی ہوں، میں جب تک دیکھوں، بولا دنیا ہے، میں نے کہا دنیا ہے ایک طرف آؤ چودھری ورنہ میں اتر جاؤں گی، جبکہ باقی شہادتیں ہو گئی تھی۔ تو بھابھی کبھی آپ نے گھر پہ جب اس طرح کے کسی حملے کے بعد جب وہ گھر آتے تھے تو آپ نے کبھی انہیں یہ نہیں بولا کہ میرے ہزاروں سامنے افسران بات سنو، میں نے روکنے کی بات، دیکھو گھر ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہر جگہ ہوتے ہیں، سلسلہ ایک جیسا کبھی بھی نہیں کہیں رہتا، مگر ایک مرد ہے وہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں، میں بغیرت نہیں ہوں۔ آپ چاہتی ہیں میں بغیرت بن کے پاکستان چھوڑ دوں؟ میری شہادت ادھر ہی ہے،
جبکہ اس کو کتنی آفرز تھیں، بہت باہر سے، اس کے بچوں کو بھی تھیں، سب کو تھیں، ہمیں آج تک ہے۔ کیا بیوی چلی گئی؟ کہ جب ہر جگہ خدا ایک ہی ہے تو پھر مقابلہ کروں گی نا کانٹے کا۔ بالکل، یہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار تو میں ادھر کیا، میرا مطلب کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کوئی کہیں سے مجھے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں میں نے دعویٰ کر دیا، چیک کر لیں۔ میں صرف ایک جذبے اور ہمت اور حوصلے کی مثال اس لیے بنی کہ چودھری اسلم ایک بہت بڑی شخصیت گزرا ہے۔ اچھا بھابھی، شہادت کے بعد بچوں کے اوپر ایک گہرا اثر آتا ہے، ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد خود کو تو سنبھالا، خود کو تو جس سے حوصلے سے میں سنبھالا نے وہ سنبھالا، بچوں کو کیسے نہیں، سنبھالا؟ میں نے ماں بھی بنی، میں باپ بھی بنی، میں نے باپ سے کم نہیں رکھا بچوں کو آج بھی۔ بچے باپ سے تو نہیں ڈرتے، مجھ سے ضرور ڈرتے ہیں، یہ فائدہ ہے شروع سے ہی۔ اسلم بہت زیادہ ان کے مطلب قریب ہوتا، مطلب ایک بچہ بن کر مذاق کرنا، کھیلنا، تو میں ایک ڈسپلن کو قائم رکھنے، میں نے کہا آپ بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ بولا میری زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ آخری بیٹے سے پیار بھی بہت تھا، بیٹی سے بھی بہت تھا۔ تو بہرحال دیکھیں، زندگی میں جب تک زندگی چلے گی نا، بچے اپنے باپ کو کبھی بھی نہیں بلا سکتے، کوئی بھی ہو، وہ رہے گا ان کے دلوں میں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ باپ کو مٹا دو، پر میں نے، مجھے جہاں تک یاد ہے، جب میں نے دوسرا گھر کھولا تھا تو اقرار الحسن کی مسز تھیں، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت، کرتلین نیوز اینکر تھیں، تو پیچھے دوسرا گارڈن تھا، میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ تھوڑا سا رونے لگا۔ میں نے اس کو جب کھینچا، میں نے کہا دنیا میں باپ کو بے عزت نہیں کرنا، رونا نہیں، میں ٹھوک دوں گی آپ کو۔ وہ کہتے مما میرا پاپا ہے، میں نے کہا پاپا بیڈ روم میں، دنیا کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جا کر اقرار کچھ پتہ چلی، نیوز روم میں بات ہوئی، بولا میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی۔ ہم فائدے کے لیے نہیں بات کرتے، ہماری سوچیں کچھ اور تھیں، اور آج بھی ہیں، جب سے چلتی آ رہی ہوں تب سے ہے۔ کوئی کہہ دے کہ اس عورت نے چودھری اسلم کے کردار کو گرا دیا، یادگار تو بنایا میں نے آنے والی نسل کے لیے۔ ہماری دیکھیں ایک حکومتی سطح پہ جو دلیر دنیا گزری ہے، ہمارے ہیروز ہیں، وہ ایک اردو اسکولوں کے اندر ایک سبجیکٹ ضرور دیں۔ دلیر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، کوئی 100 سال میں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا بھابھی، مجھے یہ بتائیں کہ جب چودھری صاحب کا آپ کے لیے رشتہ آیا تھا، یہ کہانی آپ کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ آپ کا کیا ری ایکشن تھا؟ آپ نے میں کبھی بھی نہیں مانتی تھی، میرے اوپر 6 مہینے لگائے ہیں گھر والوں نے، 6 مہینے میری ماں نے لگائے، آخر میں وہ پاؤں دوپٹہ ڈال کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے کہا جاؤ تمہاری بیٹی کی زندگی بھر کی قربانی ہوگی، وہی ہوا۔ بولا دل کا بہت اچھا ہے، یہ بات سچ ہے کہ چودھری دل جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ دنیا نے کیا نہیں کیا میرے اوپر ڈرامے، پہلی وائف نہیں ہے، تھرڈ ہے تو فلاں ہے تو یہ بولڈ ہے، چوتھی وائف ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا نا کسی گدڑی کے پاس پرمٹ ہے تو آ جائے میدان میں بیٹھی ہوں نا۔ حق کوئی بھی نہیں لے سکتا، قانون ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں تو لازمی جاتی ہیں نا چیزیں کہ بھائی دوسری مسز، تیسری مسز۔ چودھری میرے ماموں کا بیٹا ہے، کزن تھا، چودھری دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے ایک بات کہی ہے، وہ مرد بڑے بیوقوف ہیں جو وہ سمندر میں مطلب بیچ میں گرتے ہیں، اور لوگوں کو کیا پتہ میری مسز کیا ہے۔ میں کبھی بھی اس وقت تک مجھے آن نہیں کیا ہوا تھا۔ بولا آپ زندہ رہے، جس دن آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو 20 دن کا مہمان چودھری اسلم اس کا قرآن اٹھا کر بول گیا، اور میں نے کہا یہ بچے، بولا باڑ میں جائیں۔ بولا بچے، میں نے کہا بچے چھوٹے ہیں، کہتا نہیں بچے خود بڑے ہو جائیں گے، بچوں کی کل اپنی زندگی۔ میں نے کہا ہماری اسلام میں کے اوپر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ بولا آپ، میں نے کہا میں تو نہیں مر سکتی، میری اولاد ہے، جب تک اللہ نے رکھنا ہے۔ یہ دعوے تو تم کر رہے ہو اسلم، میں نہیں کر رہی۔ بہرحال کچھ چیزیں ایک ہفتہ پہلے بہت چینج ہونے لگ گئیں اسلم کی۔ اس نے اٹھایا، رات ایک دن آ گیا 3:30 4 بجے، 3 بجے کے قریب، تو میں نے لائٹ آف کی 4:30۔ میں نے کہا بات مت کرنا، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے اسلم، اور جگانا نہیں مجھے آج کسی چیز کے لیے بھی۔ بولا بڑی وفاؤں کی باتیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا تو جاگ ہی رہے تھے مسلسل، میں 32 سال سے جاگ رہی ہوں راتوں میں۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، میری ایک بات سنو، مجھے 10 منٹ دے دو۔ ہم لوگوں نے کبھی 2 گھنٹے بیٹھ کے کبھی زندگی میں بات نہیں کی، آئے گئے وہ گئے، بس
4-6 घंटे सोए, कपड़े धो, नाश्ता है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उस दिन इसने मेरी माँ के बेडरूम से कुरान पाक लिया, मेरे सर पे रख दिया। अगर मुझे कुछ हो गया फिर इसको कुछ पता होगा ना, आप शादी करेंगी? मैंने मजाक से कहा मेरी जिंदगी तो बर्बाद की है आपने, 3 करूंगी। कब जाना है असलम तुमने? बहुत देर हो गई है। तो वो सीरियस था, मैं मजाक में थी ना। तो आगे कहता है कि अगर ये सवाल आप मुझसे करें तो मेरा जवाब ये होगा, मैं खुद को उड़ा दूंगा, ऐसे एरियो में घुसूंगा जहां मैं बचूंगा नहीं। तो जाओ चौधरी, तुम्हें से खुलकर इजाज़त देता है, देखभाल के करना, दुनिया बहुत ड्रामा है, तुम्हें चौधरी जैसा मर्द नहीं मिलेगा उस वक्त। तो मैंने भी कहा आप ही जाएं, आपको नौरीन जैसी भी औरत नहीं मिलेगी। बोला तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा ये याद रखना, तुम्हारी कब्र में आवाज़ मेरे नाम से आएगी, उस दिन मैं जीत जाऊंगी। मैं जीत ही गई। बता दिया मुझे उसने कि जो किरदार आपने किया, चूहे से डरने वाली औरत ने। बोला मैं हैरान हूँ। मैंने कहा मैंने दुआ मांगी, अब 5 मिनट में अल्लाह ने क्लिक कर ली इस दी गेट पे शहादत के वक्त, कि अल्लाह सीने में दिल दे कि अब चौधरी का सारा प्रेशर तो मुझ पे आएगा। मुझे क्या पता क्या बोलना है क्या करना है, वो अल्लाह था जिसने करा दिया। बिल्कुल। अच्छा, भाभी मुझे ये बताएँ कि ये जो धुरंधर मूवी जो रिलीज़ हुई है, इसके अंदर चौधरी साहब की पूरी ज़िंदगी को ऐसा लग रहा है कि जैसे लियारी के ऊपर राउंड ऑफ कर दिया गया है। देखिए असलम ने तो तकरीबन दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे लड़ा है, लियारी में तो नहीं लड़ा। फिर एक बात आई सुनने को कि चौधरी असलम की औरत कहती है आंख का बाल, चौधरी मैदान में रहा, छुट्टी करके ऑफ करके कभी कहीं दूसरे कंट्री नहीं गया। डरपोक तो भाग जाते हैं, पनाह मांगते हैं। इस कराची ने ये माना है कि चौधरी एक कमज़ोर आदमी है, डरपोक है। बस फिर एक लाहौर से खबर आई, मैंने कहा डायपर इनका अब्बा देता था मेरे घर पे चौधरी के लिए, तभी तो बैठ जाता था चौधरी। एक वो बात कि चौधरी असलम उजरती कातिल है, क्या मतलब है? मैं तो कराची में हूँ ना, चौधरी अपने कब्र में तो माल नहीं लेके जाएगा। ये मैंने दावा किया कि सबसे पहले मेरा एहतसाब करो, उसके बाद पाकिस्तान का कर दो। अगर कोई चीज़ ना हुई तो फिर ये सारे मेरे कदमों में आएंगे। मैं खुद क्या हूँ, मेरे पास टैक्स पेयर हूँ मैं, एफबीआर को। ज़रूरी तो नहीं है कि हर फैमिली ऐसी होती है, नहीं। चौधरी असलम ने 300 घरानों की कफालत की है, पैसा लिया, सारा गरीबों को बांटा उसने। ये बात मुझे पता थी। तो बोला मैं अपने बच्चों को आराम नहीं दे सकता, कल ये हलाल ही नहीं होंगे, ये एहतराम छोड़ देंगे। ये बात है, आप पूरे पुलिस के बच्चों को लो और मेरा एक बेटा थोड़ा सा उछला था जिसको मैंने दबा दिया, जिसकी निकाह हुआ भी। वरना मेरे बच्चे 15-15 दिन कमरे में ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या हमारे अरमान नहीं है? एक चौधरी के जाने के बाद क्या क्या हुआ, मगर उनको पता है हमारी माँ मीडिया पे है, कोई ऐसी बात होगी तो मामा तक आई, मामा में नहीं। मैंने कहा मैं आग कर दूंगी, खड़े होकर चौधरी के नाफरमान बोल दूंगी, मैं देर भी नहीं लगाऊंगी, मुझे चौधरी से आगे कुछ भी नहीं है। बेटे पीछे, हस्बैंड पहले, बेटे फिर हो जाते हैं। मैंने चौधरी को कहा था तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है असलम। ये एक मोहब्बत की आला मिसाल है, क्योंकि बच्चों माँ ख़ास तौर पे बच्चों से ज़्यादा करीब नहीं, होती वो है। अपनी जगह पे जायज़ है, बच्चों का लेवल, माँ के दिल में क्या चीज़ है। देखो मेरी सारी उम्र की रातों का जागना, मेरे सारे वर्कर पुराने आज भी हैं, मेरे सदक़े, मेरे खैरातें, रातों की पढ़ाई सिर्फ़ असलम के लिए थी। जब बेटे आएँगे तो बेटों के नाम। बिल्कुल। अच्छा, भाभी कभी चौधरी साहब की शहादत के बाद कभी ऐसा हुआ कि उनके किसी दुश्मन ने, किसी ऐसे दहशतगर्द अनसर ने आपको कॉल करके किसी तरह की धमकी दी हो या किसी तरह से आपको धमकाया हो? मुझे चौधरी असलम का जो मोबाइल था ना, वो बंद करा दिया था। मेरे पास उसकी सिम थी, बोला आप यूज़ नहीं करेंगी, मसले हैं। बाकी मुझे इदारे ज़रूर नज़र में रखते हैं, उनको पता है मामलात, और कुछ ख़बरें मेरे पास आई भी थी कराची के लेवल पे, बोला फैमिली उड़ा दो। फैमिली ने चूड़ी नहीं पहनी, चौधरी की बीवी ने, कभी किसी ने कांच की चूड़ी नहीं देखी होगी। मैंने कहा ट्रेनिंग मुझे भी चौधरी दे के गया असले की पूरी, कि वक्त कभी भी हो सकता है,
آپ یہ نہ ہو ہار جاؤ. میں نے کہا زندگی نہ ہارے تو انسان کبھی نہیں ہارتا. بالکل ایسے ہی. اچھا ابھی یہ بتائیں مجھے کہ لیاری لیاری میں رحمان کا کریکٹر انہوں نے فلم کے اندر بہت زیادہ ابھار کر دکھایا ہے، ایک ہائی لائٹ کیا ہے رحمان کے کریکٹر کو، جبکہ ایک اور چیز اس کے اندر فلم کے اندر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی کہ جیسے چودھری صاحب جو ہے وہ ارشد پپو کے ساتھ مل کر رحمان کے نہیں، خلاف کام ایک کر بات رہے تھے. سنیے گا. چودھری اسلم جیل میں تھے، خبر تو میرے پاس تھی. میں وہ راز آج تک نہیں آؤٹ کروں گی. کسی کی عورت بے وفا تھی. تو 2007 کی بات ہے، پپو کو مار دیا گیا تھا. یاد آیا؟ چودھری اسلم جیل میں تھے. چودھری پپو سے کیوں ملے گا؟ چودھری دہشت گردوں سے کبھی بھی نہیں مل سکتا، نہ ہاتھ ملاتا ہے. ملاتا تو طالبانوں سے ملاتا. یہ ادارے جانتے ہیں کہ چودھری کبھی کسی 30 کروڑ پہ نہیں بکا، نہ 20 کروڑ پہ بکا. جو پہلی بار رحمان نکل کر گیا تھا تو وہ باؤدین بابر کی کسٹڈی سے گیا تھا. اسلم نے اپنے آپ کو اریسٹ کر دیا تھا. اس کی بھی ایک رات میں ہاسپٹل پہنچی. میں نے کہا یہ غلط کر رہے ہو، مجھ پہ بھروسہ کر لو. اس وقت وہ ہنسے، بولا چپکیلی عورت جاؤ ادھر سے، دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا دماغ ٹھیک ہے مگر تم دھوکہ کھاؤ گے. صبح 1 بجے فون آتا ہے کہ بندہ سلپ ہو گیا. میں نے کہا سلپ تو نہیں ہوا، چیک کرو. پھر رحمان کے بیٹے کہتے ہیں جی 5-4 کروڑ. چودھری 5-4 کروڑ میں بکتا ہی نہیں ہے. چودھری کو تو طالبانوں نے کتنے کروڑ کی آفر لگائی ہے. پوچھے اداروں سے نا. مٹی کا سودا چودھری کا مر کے نہ کرے، اپنی جان دے کے جائے گا. پیسہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے چودھری جیسے. اس نے لیا غریبوں کو، 300 گھرانوں کو چلا کر گیا، جو آج بھی دعا گو ہے. اور لیاری کے اندر کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جو مجھ سے ملی. بولا ایک چودھری اسلم تھا تو ہمیں امید تھی، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ وسیلے مقرر کرتا ہے. میں نام تب نہیں لوں گی. دیکھیں یرغمال بنایا گیا. اگر سارے ہی آب زمزم سے دھلے ہوئے تھے تو دہشت گرد کہاں تھے؟ بالکل ایسے ہی. اچھا بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ اس ان کے اندر ایک اور چیز دکھائی گئی کہ جب رحمان کو پکڑا تھا چودھری صاحب نے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ یہ دکھایا گیا کہ رحمان کو انکاؤنٹر کے لیے لے کر گئے تھے، اور وہ انکاؤنٹر کرتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ وہ ارشد پپو اور ایک سیاستدان ہے ہمارے مشہور لیاری کے، ان کی ایک ویڈیو. نبیل گبول نبیل کپور. جواب دے چکی ہیں ان کو بھی. انہوں نے ایک بات کی کہ میں جب لیاری میں پہنچا تو چودھری اسلم میرے پیچھے نہیں آیا، نہیں تھا. میں نے جب سی آئی ڈی سے رابطہ بھی کیا کچھ دن، میں نے کہا جواب مجھے دینا ہے، میں چودھری پہ بھی نہیں مانتی. بولا چودھری صاحب بغدادی تھانے میں بیٹھے، 2 موبائلیں بھیجی گئیں اس کی. تو چودھری اسلم تو آدھی رات ادھر سے چابی لے کے گھر سے اکیلے بھی بھاگ جاتے تھے جب کوئی کال آتی ضروری ہے. پیچھے مڑ کر جواب نہیں دیا. میں نے کہا کوئی گارڈ، کوئی بندہ، بولا بھاڑ میں جائے، میں آ رہا ہوں میٹنگ کے لیے. ہم نے تو چودھری کو اکیلے بھی اترتے دیکھا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں. اس کو میرے اسلم کے دوست ادھر باہر اتارا، انہوں نے مجھے کال کی کہ چودھری اسلم کو روکو. کل ٹکس گاڑی میں بیٹھ کے آ گیا اپنی چھوڑ کے. یہ تو اس کا عالم ہے. پھر یہ کہنا دہشت گرد چھوڑ دیں کہ چودھری ڈرتا ہے. چودھری کسی سے نہیں ڈرتا. ڈرتا تو آج بیوی نام بھی نہ لیتی، ڈرتی. اصلیت تو گھر پہ آپ سے زیادہ بہتر ان کی اصلیت اچھا کون جانتا ہے؟ اچھا یہ کہانی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مرغا فرائی کر کے دیا. اسلم کو ڈائریا تھا، تقریباً 7 دن کے لیے جانا تھا اس کو، مطلب دن لگ سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. میں نے اس کی میڈیسن پیک کی ایک، اور میں نے کہا کھانا، بولا کھانے کا کیا کرنا ہے. 6-7 بندے تھے، یہ میرا دعویٰ. اور جا کے جو نام پکاروں گی ان سے جا کے پوچھنا، فون پہ نہیں، اس پہ نہیں، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، ہر کوئی جگرے والا نہیں ہوتا. اور بولا یہ ایران سے آ رہا تھا، کوئی بلوچستان سے پہلے پناہ لی ہے. چودھری اسلم نے کس سے پناہ لی؟ کوئی ایک مرد کراچی کا کہہ دے ہاں میرا گھر بم بلاسٹ ہوا صرف ہماری وجہ سے، سیف کرنے کے لیے اس نے کسی دوست سے کہا گھر دو. ہمیں کوئی گھر نہیں دے رہا تھا، لوگ ڈر گئے تھے، خوف ہو گیا تھا. جو تکلیفیں ہم نے کون سے دوست تھے بھابھی وہ؟ میں نہیں جانتی، ان کو نہیں جانتی. کوئی بینک آفیسر تھے، یہ پتہ ہے مجھے.
تو انہوں نے دیا 1 مہینہ، پھر ایک جگہ اور دیا، پھر ہمیں ادھر اسلم نے دیا، احمد نواز جگرانی صاحب نے ہمیں گھر دیا 1 سال۔ پھر جب منظور ہوا تو یہ گھر لیا، وہ 2 کروڑ 88 لاکھ منظور ہوا تھا۔ زرداری صاحب نے کہا جو گھر کا خرچہ آئے گا جو بلاسٹ ہوا ہے اس کی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو آ جائے نا میدان میں تو ہر چیز پروف میں فائلیں رکھی ہوئی ہیں پوری۔ باقی ایک گھر میرا کلفٹن پہ ہے۔ ویسے ہی اچھا بھابھی، جب چودھری صاحب نے لیاری میں آپریشن کیا اس ٹائم پہ کافی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ چودھری صاحب میڈیا پہ بڑے ہائی لائٹ رہے بغیر بلٹ پروف کے، آستین ڈر اوپر، گیا تھا، ہاتھ میں ہاں گلوب، چودھری ڈر رہا تھا لیاری میں۔ کیوں؟ پر آپ کو لگتا ہے ڈر گیا تھا وہ؟ کیا تھا اس نے کوئی جیکٹ پہنی؟ اس نے تو انڈر ابھی وہ بنیان بھی نہیں پہنی میرے خیال میں۔ تو میرا یہ ہوتا تھا، ایک جگہ سے راکٹ لانچر آیا، اس کے بالکل قریب لگنے میں نا 1 منٹ کا فرق تھا۔ میں نے کہا ہٹ جا چودھری۔ اس نے مجھے پلٹ کے فون کیا، تمہیں کیسے؟ میں نے کہا میرا دل جب دھڑکتا ہے نا تو مجھے ڈر لگا، میں نے تمہیں ہٹایا۔ بات یہ نہیں ہے، دیکھو دہشت گرد پاک صاف ہے، وہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ میرا ناکا سے کون سی ایمبولینس میں راتوں رات ڈم اتارا؟ چودھری تو انتظار کرتا رہا کہ بچوں کو شہید نہ بنائیں اور لیڈیز کو آگے لا دو، یہ تو ان کا کام ہے۔ جو پھر عورت پہ ہاتھ ڈالے گا پتہ تو ہے آپ کو، تو وہ اس چیز کا انتظار کرتا رہا۔ مگر اسلحہ تھا کہ ختم ہوتا نہیں، اتنے پرامن لوگ ہیں۔ چھتیں کن کے پاس گری ہوئی تھی؟ روڈ پہ تھا چودھری، یہ اب میڈیا نہیں تھا، میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ یہ تو انڈیا نے ہیرو اتنے جھوگا نہیں تھا۔ اچھا میڈیا، مین سٹریم میڈیا پہ تو نہیں بھابھی، لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ ایسے عناصر تھے جو پروپیگنڈا پھیلانے والے کہتے ہیں نا ملک دشمن ہوتے ہیں، انہوں نے یہ تک کہا کہ وہ آپریشن ایک ناٹک تھا۔ نہیں، ناٹک نہیں تھا۔ بہرحال دیکھو، اس کو آئی جی سندھ نے حکم دیا، اس نے اس حکم کو ماننا ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا سندھ حکومت نے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ لوگ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، چودھری اسلم نے 80 FIR لانچ کی ہیں ڈکیت پہ، مطلب زندہ یا مرا ہوا، 70-80 لاکھ چودھری اسلم رکھتا ہے۔ ایسے تو پتہ نہیں کتنے مرے، سارے ہی شہید ہیں۔ چودھری اسلم اپنی سروس کے اندر شہید ہوا ہے، اس لیے اس کو شہادت کا زمرہ ملا ہے۔ اس نے پاکستان صاف کرنے کی کعبہ میں ٹھانی ہے کہ میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں مجاہد ہوں خدا کا۔ رؤوف صدیقی اور عشرت الباد، جب بھی رؤوف صدیقی موجود ہے، ایک پروگرام میرا لازمی ہوگا اس کے ساتھ، آپ لوگ بھی کریے گا۔ جس دن عشرت الباد آئے گا، وعدہ ہے میرا، میں اس کو کہوں گی پروگرام۔ اسلم نے کوئی ہاتھ پہ رکھ کے بیعت نہیں کیا۔ چودھری اپنے آپ میں ایک مرد تھا، نہ کسی سے ڈرنا نہ کسی سے۔ وقت کی ضرورت ہے، چودھری کو ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں دیکھو کام کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے آئی جی سندھ کو پتہ ہے اس بندے نے یہ کام کر جانا، باقی تو سارے نہیں کریں گے۔ کون لگاتا ہے اپنی زندگی داؤ پہ؟ بالکل۔ اور پولیس میں رہتے ہو بھابھی، کبھی آپ نے یہ نہیں ان سے بات، آپ کی ایک گھر میں کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ جو TTP کے دہشت گرد ہیں اور یہ بہت ایک منظم نیٹ ورک ہوتا ہے، اچھا پولیس کے پاس وسائل کی کچھ کمی بھی رہی ہے، تو کبھی آپ نے یہ نہیں بولا کہ یہ ایجنسیوں کے اوپر یہ کام چھوڑ دو، تم کیوں جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو رہے دیکھو ہو اور بات دشمنی سنو، موڑ رہے جو ہو؟ چودھری جنگ لڑ کر گیا وہ پولیس کی نہیں تھی، پولیس ڈپارٹمنٹ کی جنگ نہیں تھی جو چودھری لڑ کر گیا ہے۔ اور جب آخری دن مطلب 1 ہفتہ تھا، میری بیٹی کھڑی ہوگی، پاپا آپ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں ماں سے، تبھی تو لڑائی ہوتی ہے۔ جب یہ مطلب آپریشن کر کے آئے گا، لازمی ہے کوریج تو چل رہی ہوتی ہے میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں وہ پرانی تھی، تمہاری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے کہا اوپر لائف لکھا ہوا آتا ہے۔ تو کہتا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں نے کہا کراچی پولیس بھری پڑی ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ مل کے کرو، سب سیلریاں سب لیتے ہیں۔ بولا میں کسی کے ہاتھ میں نے نہیں باندھے ہوئے، سب کا فرض ہے اپنے اپنے زمین کو پاک کریں، اور 80% وہ کراچی پاک کر کے گیا، یہ اس کا دعویٰ تھا بیٹی کا۔ بولا 20% رہنے، مما کو بولے ویٹ کر لے، پھر میں جو مما کہے گی کر لوں گا۔ کرنا اس نے کبھی بھی میری نہیں تھی، کیونکہ وہ دنیا میں بغیرت بن کر نہیں جی سکتا۔
اچھا مجھے یہ بتائیں بچوں میں چودھری صاحب کی شبیہ جس کو آپ کہنا چاہیں گی، چودھری ملاؤں گی صاحب بتائیں۔ انشاءاللہ ابھی۔ اچھا اچھا، مطلب یہ ایکسکلوسیو آپ اس میں ہمیں نہیں دے نہیں، رہی؟ میں نے بڑا بولا کہ میرے گھر میں اگر شادتیں دو بھی ہوئی نا، کھلے بازوؤں سے قبول کرتی ہوں کہ رب نے یہ گھر چوائس کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑا پیر تھا، میرے بیٹے سے بات ہوئی چھوٹے سے، بولا آپ کا عروج تو آئے گا مگر آپ کی شہادت ہے۔ وہ میرے بیڈ روم میں رات آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو، مما آپ کتنی تکلیفیں اٹھائیں گی، پہلے آپ مر جائیں پھر میں نے کہا خدا کوئی نہیں آیا زمین پہ، لوگوں کی باتیں ہیں بیٹا، انشاءاللہ۔ بھابھی اختتام میں آپ سے کچھ اس طرح سوال کروں گا کہ چودھری صاحب، آج چودھری صاحب کے بعد اگر کوئی ایک بات آپ چودھری صاحب سے ڈائریکٹ کہہ سکتی ہوتی، جتنی میں نے کہی اتنی اس کی ماں بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ نہیں آج اگر آپ کوئی بات ان سے براہ راست کہہ سکتی ہوتی تو آپ کیا بات کرتی ان سے؟ میں دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں، میں نے خدا سے لگائی، ایک زمانہ گزرا، پھر ملاقات آئی، 6 دن تو میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی کہ یہ کیا وہ کیا منظر، اگر نہ بندہ سارا بیان دے گیا تو خدا سے بار بار مانگوں وہ ملاقاتیں، مجھے سب کچھ کلیئر کر گیا۔ پہلے سے آپ کو مطلب انہیں اندیشہ تھا اس چیز کا؟ ہاں سب کچھ بولا، گاڑی میں کچھ نہیں تھا، ہوڈ والی سوزوکی ٹکری اس کی سائڈ پہ 125 کلو، ادارے جتنی تفتیش کریں کر لیں، پر اس نے کہا کہ میں سارا کچھ آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہ میں آن کر رہی ہوں، اور میں خدا کا ریل شہید ہوں، میرا درجہ زمرہ نمبر 1 پہ ہے۔ آپ کیا ہو گیا نورین، خدا سے بھی ٹکرے لینے لگ گئی ہو اب کہ میں غلط ہوں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے، ایک بات یاد رکھنا، ایک کرنل میرے پاس آیا خوزدار سے، تھریڈ لے کر آیا، میں نے وہ ایک جگہ بیٹھی تھی رات پوری، میں نے کہا بات سنو، اگر ویڈیو ہے تو ریکارڈ کر لو میری، یہ یاد رکھنا چوڑی نہیں پہنی، اللہ نے اس بازو کو مرد کی طاقت دی ہے، چودھری کی زندگی میں بھی، میں ان سے نہیں ڈر سکتی، یہ ان کو بولو اپنے بلوں میں گھسنے والے لوگ مجھ سے کیا مقابلہ کریں، میں تو آج بھی روڈ پہ ہوتی ہوں، آلو ٹماٹر پیاز خود خریدتی ہوں، میرے بندوں کو پتہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ چودھری، میں نے سوال کیا، میں نے کہا دیکھیں ایشیا کا پہلا آدمی ہے، مسئلہ قبر کا بھی ہوتا ہے، مجھے تو پتہ تھا اس وقت بھی، اس نے یہ کہا کہ چودھری اسلم دین کے رابطوں سے ہو کر کام کرتا ہے، آپ چودھری کو نہیں سمجھ سکتی، تو میں کیا جانوں اس چودھری کو، کیوں جنگ لڑ رہی ہوں، کچھ تو ہے، دین کے رابطوں میں رہ کر ساری چیزیں پوچھ کر پھر جج بیچارے کیا کریں جن کو تھریٹ دے دیتے ہیں، کوئی بیان، مطلب اس نے کتنی بار اپنی رہتی زندگی میں کہا کہ کوئی گواہی تو دینے چلا جائے، کیوں کہتا تھا، گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، دل سینے میں چاہیے ہوتا ہے، پیچھے سے گواہوں کو اڑا دینے کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر بہرحال گائے بگائے تو میری ہے ہفتے میں ایک آدھ بار، خواب کچھ خواب ہے، جو میری چیزیں تھوڑی سی بھی ایسی ہوں گی نا تو سنبھلنے کے اشارے دے گا مجھے، اور یہاں تک بولا ہے میں نے خدا سے اپنے لیے آپ کو مانگا ہے جنت میں ایک بار پھر کہ بیوی نورین چاہیے، میں نے اپنی ماں سے کہا امی یہ ادھر بھی مصیبت ادھر بھی مصیبت، کہیں تو سکھ کا سانس لینے دے مجھے۔ اچھا بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا بھی اس مووی میں ایک فکشن کریٹ کیا گیا ہے کہ چودھری صاحب کو سسپینڈ کیا گیا تھا، وہ بھی جو ہے وہ نبیل قبول صاحب کی وجہ سے کیا گیا تھا، ان کے کہنے پہ کیا گیا تھا، اور پھر رحمان کے خلاف انہوں نے ان کی بحالی کروائی۔ نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے، کراچی کے اندر جب بھی حکومت بدلتی، سب جانتے ہیں ان باتوں کو، ان کو مٹی پھینک دیا جاتا، نوشہر و فروز و کنڈیارو، جب ضرورت پڑتی کراچی میں صفایا کر لو، میں نے کہا تم لوگوں تو جھاڑو بنا دیا ان لوگوں نے، کتنے 18 پولیس افسر تھے جنہوں نے کراچی پاک کی ہے، گلبار، گجر نالہ، یاد کرا دوں سب کو،
میں تو پیتل والی گلی میں بھی رات 3 بجے کھڑی ہو کے چودھری کو ملنے گیا. جھیل چوک پہ بھی میں چوتھے دن پہنچ گئی تھی رات شام. بولا بھاگو ادھر سے بچہ لے کے, کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا جب تمہیں کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہو سکتا ہے اسلم. بولا تمہیں میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لوگوں کی باتیں بہت ہیں. چودھری اسلم کی کمزوری اگر لوگوں کو بتا دیتی نا تو شاید لوگ میرے کو پہلے مارتے. اچھا بھابھی, بھارت کی طرف سے جب یہ فلم شوٹنگ میں ہوگی, ظاہر سی بات ہے ایک پلان تھا پورا, پلان جی نہیں فلم پتہ شوٹ چلا ہوئی. نا ہمیں. نہیں آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ نہیں, ہاں ہاں ہاں, ایک بات سنو. ہاں آج سے 6 دن تقریباً کاؤنٹ کر لیں, مجھے کوئی 35-40 کالیں انڈیا سے آ رہی تھیں آج پوڈ کاسٹ اور آج چینل کی. بات انہوں نے بڑے طریقے سے کہی. محترمہ آپ نے کہا سنجے دت مجھے پسند ہے. میں نے کہا تو ایکٹر ہے نا بھائی, ایکٹر پاکستان میں بھی پسند ہے لوگوں, اس میں کیا ہے؟ چودھری کروڑوں عورتوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ سب کا تو نہیں ایسا ہوتا. میں نے کہا ایک پرسنالٹی ہوتی ہے ورل. میں نے کہا میں نے اس کو یہ نہیں کہا ایکٹر کبھی غلط نہیں ہے, مافیا آپ لوگوں کا غلط ہے. بولا, میں نے کہا ابھی تو میرے بیٹے کا نکاح ہے, میں 2-3 دن کے بعد آپ سے بات کروں گی. اس کے بعد میں نے اپنے سینئر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے پروگرام کرنا چاہیے یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں کرنا, اے آئی جنریٹ کر کے آپ کی آواز اور آپ کو پاکستان میں گندہ کر دیا جائے گا. تو میں نے پروگرام نہیں کیا. پھر آخر میں انہوں نے لکھا کم سے کم آپ انکار تو کر دیتی. اچھا بھابھی, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی آپ سے سٹوری سے ریلیٹڈ کہ اصل کہانی جاننے کے لیے بھی آپ سے کوئی روابط نہیں؟ دیکھو مجھ سے نہ بھی کرتے, پولیس سے کرتے, رپورٹر سے کر لیتے. فیملی تو اینڈ میں آتی ہے نا, ورکنگ تو باہر کی, باہر والوں سے کسی سے نہیں کیا, خود سے خود بنائی ہے. نبیل گبول کا ایسا کوئی کردار ہے؟ نبیل گبول تو کافی عرصہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے جدا ہو گئے تھے. ناراضگیاں چل رہی تھی کچھ؟ ہاں, وہ ان کی سیاسی سرگرمی ہیں, وہ جانے. بہرحال اگر پاکستان کے اندر سارے پولیس افسر یہ کہہ دیں اور عوام جو جانتی ہے چودھری کو کہ چودھری ڈرپوک ہے تو میں مان دوں گی, میں پیچھے ہٹ جاؤں گی. اب وہ کیا لگتا ہے اس مووی کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہے؟ یاد ہے انڈیا نے اٹیک کیا تھا, میں اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رات 1:10 پہ 15 منٹ پہ اٹیک ہو گیا. 1:30 کی میری فلائٹ تھی. تو ایئرپورٹ میں اکیلی تھی, میرا ایک گن مین تھا, وہ واپس چلا گیا. اتنے میں پورا ایئرپورٹ بند ہو گیا, ایک افراتفری کا عالم ہو گیا. بولا انڈیا نے اٹیک کر دیا, فلاں جگہ جل رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے. میں نے کہا 2 دن میں ادھر میرے بچے پریشان. میں نے کار لی رینٹا, اسلام آباد سے کراچی پہنچی. رات کا ہی سفر کیا میں نے, اندھیری رات میں, کوئی کچھ نہیں. میاں والی بھی ٹھیک تھا, ملتان بھی ٹھیک تھا, بھاولپور بھی خیریت سے تھا. میں اور ایک گن مین تھا اور ایک ڈرائیور ان کا کوئی. میں نے کہا انہوں نے دیتے, ہاں جو دن کو ڈرون گرا تھا نا, تھوڑی سی دیر ہم اسلام آباد میں کوئی نہیں, وہ تو بچے کھیل رہے تھے, چیزیں اٹھا رہے تھے. انہوں نے کہا ہمارے رافل تیاروں نے یہ تباہ کر دیا, اپنے عوام کو خوش کرنے. اور ان کا میڈیا فوراً نیگیٹو جاتا ہے پاکستان کے. ہمارے میڈیا نے کوئی ایسی چیز, کوئی جلد بازی نہیں کی. ہمارے جنرل صاحب نے جب کہا کہ عوام انتظار کرے تھوڑا, پھر سندور تو عوام کے مٹائے. مودی صاحب کے پیڑ میں وہ درد ہے, اب کیا کروں. انہوں نے اپنی دل کی ساری چیزیں اس مووی پہ نکالنی ہے. بات سنیں, وہ جو ادتیہ ہے کون ہے, اس نے 3 موویاں بنائی ہیں, اینٹی ہے, پاکستان کے خلاف ہیں. جو ہمارے اداروں کے خلاف, جو ہماری فوج کے خلاف, ہم اس کے خلاف. چودھری کو نیگیٹو دکھائیں یا پازیٹیو دکھائیں, اس چیز کا ہم پہ کوئی اثر نہیں. ہم جانتے ہیں کہ چودھری کا کردار کیا تھا, ہماری عوام بھی جانتی ہے جو قریب رہی ہے. جبکہ امریکہ نے کلیئر کر دیا کہ مودی کا اپنا ہاتھ تھا اس میں, اپنے لوگ مروائے, پاکستان پہ نام آیا. عوام کچھ ساری, ہم نہیں کہتے ساری غلط ہیں, دیکھو یہاں پہ جو مافیا وہ غلط ہے. اچھا, اس طرح کے پروپیگنڈا سے دیکھیں بھابھی, بھارت ہمیشہ سے کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا شاید. انہوں نے پتہ نہیں ان کبھی کو بھی, کب عقل ان آئے کو گی. اگر ہمارے والے وہ کہتے ہیں نا امن کا پیغام بھی دیتے رہے تو کیا ہوا. ان کے دل بے ایمان ہیں, جیسے کالے دل کے منہ کے اوپر سے دل کے بھی ایسے ہی ہیں. بالکل. کوئی ایک میسج جو اس طرح کے پروپیگنڈاز کے سے کور اپ کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں جی, ہم اپنی مٹی پہ فدا ہیں, ہمارے بلڈ گئے ہیں, اس مٹی کو رنگ دے کر ہرا کر کے
تو مٹی پہ بات تو ہم کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتے. انڈیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انڈیا کو شوق ہے تو ایک بار پھر اٹیک کرنے کا. انہوں نے کیا نہیں کیا، ابھی 50 طیارے کھڑے کیے تھے. اس طرح کے جو منفی پروپیگنڈا بھابھی یہ ان کو بنا رہے ہیں. چین نہیں آئے گا. نہیں لیکن اس طرح کے دیکھیں موویز تو زیادہ تر یوتھ ہی دیکھتی ہے. یوتھ کو تباہ کرنے کے لیے کیا نا کہ آپ لوگوں کے ملک کے اندر یہ ہے. وہ اپنا نہیں بتاتے کہ وہاں کیا کیا ہے. دنیا کے اندر کرائم ریٹ ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، دبئی میں ہے. صرف ان کا میڈیا کچھ ان کا نہیں دکھاتا، یہ چکر ہے. انڈیا والے بھی نہیں دکھاتے اپنا. ان کی پالیسی ہمارے پاکستانی تو دکھاتے ہیں، ایک بچہ گر گیا گٹر میں آ گیا، وہ بھی دکھائیں گے. یہ فرق ہے. تو اس سے یہ نہ ثابت کریں ہمارے لوگوں پہ کہ پاکستان ایسا نہیں. جن کو پیار تھا، جنہوں نے جانیں دی، ایک ایک منٹ میں بھی دیے. جہاز بھی کریش ہوئے تو وہ بھی جان رکھتے تھے. انسانی سوچ تو ایک پل کی ہے. اس کو پتہ ہے میں نے واپس نہیں آنا. طیارہ جب گرا دیا تھا تو واپسی تو نہیں تھی نا، ڈیتھ ہی تھی، شہادت ہی تھی. تو ہماری آرمی کے اندر ایسے کئی جوان ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا ابھی اختتام میں آپ سے آخری میسج یہ لینا چاہوں گا کہ اس بھارت کی طرف سے اس مووی کا مقصد ایک ڈیفیمیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پورے ملک کے غلط امیج، بالکل ایک غلط دنیا امیج بنانا. کے پاس یہ جو میسج جائے تاکہ پاکستان ایسا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے تو چودھری صاحب کو جب وہ حیات تھے تب بھی دیکھا، اور ہم جانتے ہیں پرسنلی بھی کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے اور ان کا جذبہ، ان کا جوش کیا تھا. لیکن جو آج کل کی نئی نسل ہے وہ جب اس مووی کو دیکھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ منفی پروپیگنڈا نہیں، بھی یہ غلط پیدا ہو. چیزیں فٹ کرنے کی کوشش ہے. پاکستان کیا، پاکستان سے باہر بھی یہ دکھایا کہ ہم دہشت گرد ہیں. تو پھر جب ان کے بندے پکڑے گئے، وہ جو کرنل گرفتار ہوا، اس نے کیا کہا؟ میں نے چودھری اسلم پہ فنڈنگ کی ہے، جو آج بھی ہے موجود ہے. تو دہشت گرد کون ہے؟ تو انڈیا چودھری اسلم کا تو سکا نہیں ہو سکتا نا. دہشت گردوں کے لیے سکا ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں. بالکل. اسی کے ساتھ بہت شکریہ بھابھی. ناظرین آپ نے سنا ہمارے ساتھ شہید ایس ایس پی چودھری اسلم کی شریک حیات نورین اسلم صاحبہ موجود تھیں. اب لیکن دیکھنا یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی بھارت کی طرف سے بہت سارے منفی پروپیگنڈاز، بہت ساری منفی کہانیاں، ایک فکشن بیس جو وہ اپنے ہی دماغ میں پیدا کر لیتے ہیں کہ جو کہ بالکل حقیقت کے برعکس ہوتا ہے. تو اس طرح خاص طور پہ نئی نسل کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے منفی پروپیگنڈاز کو اگنور کریں، یا تو ایٹ لیسٹ ان کو اڈاپٹ نہ کریں، اور حقیقت پر مبنی جو شخصیات ہیں یا ایٹ لیسٹ ریسرچ بیس جو ہے وہ نالج رکھیں اپنے پاس، اور اس کو صرف اور صرف ایز اے انٹرٹینمنٹ یا پھر صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس پہ یقین کر ہمارے جو ہیروز تھے ان کے کیریکٹر پہ کوئی سوال اٹھائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.